الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی اور وہی کاوشوں کو قبول کرنے والا ہے اور وہی ہماری اس کاوش کو خیر کثیر تک پہنچائے گا۔ میں آپ کا معالج محمد اسلم مرزا الحکیم سینٹر کے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سیاٹیکا عرق النساء یا لنگڑی کا درد کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی کیا علامات ہیں، اس کی کیا غذا ہے اور اس میں کیا پرہیز کرنا ہے اور اس کا کیا غذائی علاج ہے، اور الحکیم سینٹر کی اس مرض پر تحقیقی دوا اور اس مرض کا گھریلو غذائی علاج اور الحکیم سینٹر سے دوا منگوانے کا طریقہ اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ جو آپ کے لیے اس مرض میں جاننا ضروری ہے۔ عرق النساء یا سیاٹیکا یا لنگڑی کا درد یہ ایک عام مرض ہے اور سبھی اس سے واقف ہیں۔ اس میں مریض کی ایک ٹانگ میں درد ہوتا ہے جو کولے سے شروع ہوتا ہے اور مرض کی شدت کے مطابق یہ کولے سے ہوتا ہوا پنڈلی تک جاتا ہے، اور اگر مرض شدید ہو تو یہ ٹخنے تک اور کچھ مریضوں میں پاؤں کی انگلیوں تک بھی جاتا ہے۔ یہ اکثر اوقات ایک ٹانگ میں ہوتا ہے اور کچھ مریضوں کو دونوں ٹانگوں میں بھی ہو جاتا ہے، کسی کو لیفٹ سائیڈ پہ اور کسی کو رائٹ سائیڈ پہ۔ اس کی علامات میں مریض کو کولے سے درد شروع ہوتا ہے اور نیچے کی طرف جاتا ہے جو کہ پچھلی طرف ہوتا ہے۔ یہ مرض جو ہے یہ کمر کے تیسرے اور چوتھے اور پانچویں مہرے کے نقص سے ہوتا ہے۔ اس میں ہر مریض میں علامات مختلف ہوتی ہیں جو کہ مرض کی شدت اور خفت کے مطابق ہوتی ہیں۔ کئیوں کو صرف کولے میں درد ہوتا ہے اور کئیوں کا درد کولے سے نکل کر ٹانگ کی طرف جاتا ہوا جتنا مرض شدید ہوگا اتنا آگے تک جاتا ہے۔ اس مرض میں ٹانگ کھچی ہوئی معلوم ہوتی ہے اور جو انسانی جسم کا سب سے بڑا پٹھا ہے اس میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کا چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے اور مریض لنگڑا کر چلتا ہے، اور مریض کے لیے وزن اٹھانا تو کیا خود چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ مریض ایک سمت کو جھک کر چلتا ہے۔ اس کی وجوہات میں مین کردار جو ہے وہ کمر کے مہروں کا ہوتا ہے، جن کی کمزوری کی وجہ سے وہ کمر سے نکلنے والے پٹھے کو دبا دیتا ہے، اور کمر کے مہروں کا گھسنا اور کھسک جانا بھی شامل ہے جو کہ ٹانگ کے پٹھے کو دبا دیتے ہیں۔ جس سائیڈ کے پٹھے کو ریڑھ کی ہڈی دبا دیتی ہے وہی ٹانگ متاثر ہوتی ہے اور اسی سائیڈ پہ درد ہوتا ہے۔ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض چیختا اور چلاتا ہے اور طرح طرح کی دافع درد ادویات استعمال کرتا ہے۔ بعض دفعہ دافع درد ادویات بھی کام نہیں کرتی اور اس کو سن کرنے والی ادویات استعمال کر کے اس کا درد ختم کرنا پڑتا ہے۔ غذا میں جو اس مرض کے لیے پرہیز کرنا ہے، اور اس کی ایک مین وجہ یورک ایسڈ بھی ہو سکتی ہے اور جو کہ ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے اور ہڈیاں اپنا توازن کھو دیتی ہیں اور ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی وجوہات میں معدے کا خراب ہونا اور کمزوری، اور معدے کے خراب ہونے کی وجہ سے تیزابیت جب زیادہ ہوگی تو ہڈیاں کمزور ہوں گی، پھر بھی ایسے مسائل ہوں گے۔ اس کا غذائی علاج اور اس میں کیا پرہیز ہے، سب سے پہلے جو اس میں پرہیز کرنے والی چیزیں ہیں اس میں ہے بڑا گوشت اور نمکین چاول اور مرچ مسالہ اور چٹپٹی مسالے دار چیزیں اور سوڈے کی بوتلیں اور یورک ایسڈ بڑھانے والی غذائیں اور زیادہ کھٹی اور تیزابیت والی چیزیں اس میں بالکل پرہیز کریں۔ غذا کے طور پر اس میں سادہ غذا استعمال کریں جس میں کدو، ٹینڈے اور شلجم اور مولی اور گاجر اور پیٹھا اور مونگرے وغیرہ شامل ہیں۔ دودھ کا استعمال زیادہ کریں۔ پھلوں میں سفید انار اور کیلا اور گرما اور سردہ اور خربوزہ اور تربوز یہ والے پھل زیادہ استعمال کریں۔
اگر آپ اس طرح پرہیز کرتے ہیں تو دوا کے علاوہ آپ کو افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ آپ ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ جیسے جیسے آپ کی ہڈیوں میں طاقت آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرماتے جائیں گے۔ گھریلو علاج میں اس کے لیے جو زیادہ کارگر چیزیں ہیں ان میں میتھرے ہیں، ان میں پودینہ ہے، ان میں ادرک ہے، اور عام طور پر جو ہم تجویز کرتے ہیں وہ ادرک اور پودینہ اور چھوٹی الائچی اور سونف کا کعوہ ہے، دن میں 3 دفعہ کھانے کے بعد بنا کر استعمال کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور بنے بنائے مرکبات میں جو اس کے لیے چیزیں بہترین ہیں ان میں معجون سرنجان ہے، حب سرنجان ہے اور حب آسگند ہے۔ اگر آپ یہ تینوں چیزیں لیتے ہیں تو آدھا چمچ معجون سرنجان کا صبح، آدھا چمچ شام استعمال کریں گے، اور حب آسگند چھوٹی گولیاں ہوں گی 2 صبح 2 دوپہر اور 2 شام، اور حب سرنجان 2 صبح 2 دوپہر اور 2 شام۔ معجون کھانے کے بعد آپ کوشش کریں گے کہ 1 کپ دودھ کا صبح شام ضرور پئیں۔ الحکیم سینٹر نے جو اس مرض کے لیے تحقیقی دوا بنائی ہے وہ بہت سارے مریضوں پر ہم نے دے کے تجربہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمیں 100% رزلٹ ملا ہے۔ جتنے مریضوں کو دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے۔ اس میں 2 قسم کے کیپسول ہیں، ایک کیپسول آپ رات کو دودھ کے ساتھ کھائیں گے اور ایک کیپسول آپ صبح اور ایک دوپہر اور ایک شام پانی کے ساتھ کھائیں گے۔ اور تیسری چیز اس میں ہے، ایک روغن کی صورت میں تیل ہے جسے آپ دن کے وقت پیٹ کے نیچے ایک تکیہ یا 2 سرہانے رکھ کے آپ کمر کی آخری مہروں میں لگائیں گے اور آدھا گھنٹہ ہوا سے دور جو ہے وہ بیٹھیں گے، تو پھر آہستہ سے آپ تکیے نکال دیں اور 10-15 منٹ ریسٹ کریں اور پھر آپ چلنے پھرنے کی آہستہ آہستہ کوشش کریں۔ یہ عمل 1 ہفتہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے اور آپ بالکل تندرست ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ بہت سارے مریضوں پہ اس کا جو ہے ٹرائی کیا ہے، الحمدللہ کبھی ناکامی نہیں ہوئی اور بہترین رزلٹ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے طبیب حضرات اور ڈاکٹر حضرات ہم سے یہ دوا لے کے استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج تک کہیں سے بھی شکایت نہیں آئی۔ اگر آپ نے پہلے ہم سے یہ دوا منگوائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی ہے تو آپ اپنے نام اور ایڈریس کے ساتھ ہمیں چھوٹی سی ویڈیو بنا کر ارسال کریں۔ ہر اچھی موصول ہونے والی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور دکھائی جائے گی۔ الحکیم سینٹر پر علاج کے لیے تشریف لانے سے پہلے آپ وقت ضرور لیں، اور اگر آپ ہم سے دور ہیں اور آپ کا آنا ممکن نہ ہو تو آپ فون کال کر کے یہ دوا ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ آپ کو دوا بذریعہ کوریئر ارسال کر دی جائے گی اور ساتھ ہی غذائی چارٹ بھی آپ کو ارسال کر دیا جائے گا۔ آخر میں آپ اپنا خیال رکھیں، عزیز و اقارب کا اور اپنے پیاروں کا، اور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ آپ کا معالج حکیم محمد اسلم مرزا۔ اللہ حافظ۔